جی آفتاب صاحب، آج کل جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی سٹاک مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ سیاسی سٹاک مارکیٹ کا تذکرہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ عمران کا وہ جو اپ ورڈ ٹرینڈ تھا وہ اب چینج ہو چکا ہے. وہ اگر ڈاؤن ورڈ نہیں ہے تو اپ ورڈ بھی نہیں ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی تھوڑی سی ریلیف محسوس کر رہی ہے. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر کا سپریم کورٹ میں چلے جانا. دیکھیں ڈیفائی کرنا بہت آسان تھا لیکن ڈیفائی نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کو. یہ لیٹر بہر صورت لکھنا پڑے گا. میں اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اب جو پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ سافٹ, بالکل سافٹ بال کریں گے یہ, اور آخری وقت کے قریب ایک پھس پھسا سا پھیکا سا نیم دلانہ سا لیٹر لکھ دیں گے جس کی کوئی بہت زیادہ کاٹ نہیں ہوگی. نہیں لکھیں گے تو خود ہی پریشان ہوں گے. نواز لیگ جو ایک ریلیف محسوس کر رہی تھی کہ عمران کا اپ ورڈ ٹرینڈ چینج ہونے سے نواز لیگ نے ایک سائے آف ریلیف, سکھ کا سانس محسوس کیا تھا, وہ اپنی جگہ قائم ہے. اس وقت دیکھا جائے تو میجر پارٹیز یہ دو ہی ہیں, نواز لیگ اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ اتحادی بہت زیادہ ہیں, جتنے بھی مؤثر پاکٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, اور جو ایک بیلاگ تبصرہ اور ایک بیلاگ تجزیہ, ایک بڑا ریشنل اور آبجیکٹیو انالیسس یہی ہے کہ اگر یہ اتحاد قائم رہے, اگر کوئی میجر اپ ہیول نہ ہوا تو یہی پارٹی, اگر سٹریٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی پارٹی اسی طرح کی کوئی ملتی جلتی شکل بارے دیگر اسلام آباد پر مسلط ہو جائے گی. اس سلسلے کو روکنے کے لیے وہ تمام عناصر جو پیپلز پارٹی سے نالاں ہیں, جو پیپلز پارٹی کا رستہ بہرحال روکنا چاہتے ہیں, وہ کسی نے پہلے وہ بلڈ کرتے رہے عمران خان کو, لیکن اس سے دیکھا کہ عمران خان تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا ہے. عمران خان کی وجہ سے پیپلز پارٹی سٹرنگتھن ہو رہی ہے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کتنی میسنی بن کے خاموش کھڑی, عمران خان کو ایک طرح سے سیف پیسج دے رہی تھی, اس کو انڈائریکٹلی بلڈ اپ کر رہی تھی کیونکہ نقصان نواز لیگ کا ہو رہا تھا. ایک خیال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں نواز شریف صاحب نے کچھ اچیومنٹس کی ہیں. اب یہ چونکہ ایک حساس موضوع ہے کہ سعودی عرب میں کیسے گین کیا جا سکتا ہے, سعودی عرب کس طرح ہم پر مؤثر ثابت ہو سکتا ہے, ان ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتے ہم فی الحال. ایک بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آئندہ انتخابات میں یہ صوبوں کی تقسیم بہت بڑا رول پلے کرے گی. دیکھیے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو بائفرکیٹ کرنا چاہتی ہے, ایک نیا صوبہ بنانا چاہتی ہے. نواز لیگ اس وجہ سے بھرپور مخالفت کر رہی ہے کہ وہ لسانی بنیادوں پر, یعنی سرائکی یا بہاولپور کے حوالے سے وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتی پنجاب کو یا کسی بھی صوبے کو. اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ انتظامی بنیادوں پر تبدیل کریں, اس سے ورکیبلٹی بڑھتی ہے اور ملک کے اندر وہ جو ملی انتشار جس کی طرف نشاندہی کرتی ہے یہ پارٹی, اس کا خدشہ باقی نہیں رہتا. اور سچ پوچھیں تو میں پرسنلی ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس سے بڑی خوش قسمتی اور ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ انتظامی بنیادوں پر آپ 3-4 نئے صوبے بنائیں. یہ زیادہ مینیجیبل ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ پسماندہ ہے, وہ ہم سے زیادہ رول پلے کر رہا ہوگا نیشن بلڈنگ میں, لیکن چونکہ ٹیل اینڈ پہ ہے, وہ جو فیوز و برکات ہوتے ہیں ترقی کے وہاں بہت دیر سے پہنچتے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی یہ معاملات ہیں, بلوچستان اسی قسم کے معاملات کا شکار ہے. پھر خیبر پختونخوا کچھ چھوٹا صوبہ نہیں ہے, بہت بڑا صوبہ ہے, اسے بھی آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا سونر اور لیٹر. بہتر یہ ہے کہ انتظامی بنیادوں پر چھوٹے چھوٹے 2-3 یونٹس ہر صوبے میں بنا دیں. اس پر کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. تاہم اس وقت سب سے بڑا ایشو یعنی نواز لیگ اس کمیٹی کی ممبر ہی نہیں ہے, اور اس چیز کو کیش کرنے کی پوری کوشش کرے گی پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھی. لیکن ایک ٹیسٹ سگنل آ رہا ہے ان قوتوں کی طرف سے جو بڑے غور سے بڑا مائنیوٹلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہلکی سی جنبش کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں یکا یک جب پرندے پھڑ پھڑا کر اڑتے ہیں
تو ایک ارتاش پیدا ہوتا ہے پورے ماحول میں. یہ جو واقفان حال ہے نا, یہ جو سمجھدار طبقہ, یہاں کے سیاسی پنڈت, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس قسم کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں.